ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کی آمد کا وقت ہے، بی بی آمنہ کے گھر پہنچو۔ تمام جنت کی حوروں کو حکم دیا، اے حورو آج جنت میں مت رکو، میرے محبوب کی آمد کا وقت ہے، حضرت بی بی آمنہ کے گھر پہنچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مقدس پہلے آنے والے نبیوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی آمد کا وقت ہے، جاؤ جاؤ بی بی آمنہ کے گھر پہنچو، میرے محبوب کی آمد کا ویلکم کرو، سواگت کرو۔ حضرت بی بی آمنہ کے دل میں تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے کہ میرے گھر میں میرے بچے کی ولادت کا وقت ہے لیکن میرے پاس کوئی عورت نہیں ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کے اتنا ابھی دل میں خواہش ہی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نبیوں کی نبی زادیوں کو حضرت بی بی آمنہ کے گھر پہنچایا آپ کی خدمت کے لیے۔ توجہ دو مسلمانوں، میرے آقا کی شان کا عالم کیا ہے، میرے آقا کی شان کیا شان ہے، میرے آقا کی ولادت کیسی ولادت ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کا خود فرمان ہے کہ صبح صادق کے وقت میرے گھر سے چھت پھٹتی ہے، میرے کمرے کی چھت پھٹتی ہے اور آسمان سے لے کر زمین تک نور ہی نور نظر آتا ہے، چمک ہی چمک نظر آتی ہے، ایسا نور نظر آتا ہے کہ اس نور میں مشرق و مغرب کو دیکھ لیتی ہوں، شمال و جنوب کو دیکھ لیتی ہوں۔ اور سنو مسلمانوں، رات نے گزارش کی، اے رب ذوالجلال تو اپنے محبوب کی آمد رات کے حصے میں عطا فرما دے کہ تیرے محبوب کی آمد رات کے حصے میں ہو تو رات مقدر کا ستارہ بلند ہو جائے، رات کا قیامت تک رات خوشیاں منائے گی۔ دن نے گزارش کی، اے رب ذوالجلال تیرے محبوب کی آمد دن میں ہو جائے تو قیامت تک تیرے محبوب کی آمد کا ذکر تذکرہ یہ ہوگا کہ اللہ کا محبوب دن میں تشریف لایا ہے، یعنی دن کے مقدر کا ستارہ بلند ہوگا۔ توجہ دو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ رات کو ناراض کرنا تھا، نہ دن کو ناراض کرنا تھا۔ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، یعنی صبح صادق کا وقت تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کا فرمان ہے، میرے گھر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسے ولادت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے آتے ہیں اور 3 نبی زادیاں میری خدمت کے لیے آتی ہیں۔ توجہ دو مسلمانوں، آقا کی آمد ہوتی ہے تو حضرت بی بی آمنہ کا کہنا ہے کہ میرا گھر خوشبو سے معطر ہے اور میرے بچے میرے لگتے جگر نور نظر، یعنی آخر الزمان نبی کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے وقت مجھے کوئی تکلیف، مجھے کوئی درد، مجھے کوئی پین کسی طریقے کا نہیں ہوا، اور بی بی آمنہ کا فرمان ہے کہ میرا لگتے جگر نور نظر۔ آخر الزمان نبی کی ولادت ہوتی ہے تو ختنہ شدہ ہوتی ہے، یعنی ختنہ شدہ ہیں آخر الزمان نبی، اور جیسے ولادت ہوئی ایک دم آپ ترنت سجدے میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو زمین میں رکھ لیتے ہیں اور پیشانی کو زمین پر ٹیکتے ہیں، یعنی سجدے کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت ہونے کے بعد جیسے آقا کی ولادت ہوئی، آقا سجدے میں ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے، آقا سجدے میں ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، ہونٹ شریف ہل رہے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ کا فرمان ہے، میں نے اپنے لگتے جگر کے جب ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، لب ہلتے ہوئے دیکھے تو میں نے اپنے لگتے جگر کے لبوں کے قریب اپنے کانوں کو پہنچایا، اپنے کانوں کو لگتے جگر کے قریب پہنچایا تو میرا لگتے جگر یعنی آخر زمان نبی محمد الرسول اللہ نبی کے لب جو ہل رہے ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اللہ سے عرض کر رہے ہیں، اے رب ذوالجلال، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ اب توجہ دو مسلمانوں، آقا کی ولادت ہوتی ہے تو آقا ہمیں اور آپ کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، آقا ہمارے اور تمہارے لیے
बख्शिश की अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं आका बाहयात ज़िंदगी दुनिया में जितना भी रहें हमें तुम्हें याद करते रहें, हमें तुम्हें मोहब्बत भरी निगाहों से, तसव्वुर भरी निगाहों से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें हमारे तुम्हारे हक़ में। और आका की जब विसाल का वक्त होता है, आका जब पर्दा फरमाने का वक्त होता है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तब भी होठ हिल रहे थे, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठ हिल रहे थे, लब हिल रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों के करीब सहाबा इकराम में से एक सहाबी अपने कान को पहुँचाते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को सुनते हैं। लब जो हिल रहे हैं सुनते हैं तो सुनते क्या है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को बख्श दे, रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अब तवज्जो दो मुसलमानों, आका की विलादत होती है, हमें याद करते हैं। आका जितना बाहयात दुनिया में रहें तो हमें तुम्हें याद करते रहें। आका दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त भी हमें तुम्हें याद करते हैं। तो सोचो मुसलमानों कि हमें नबी को कितना याद करना चाहिए, हमें नबी की शान में कितना दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, हमें नबी की सुन्नतों पर कितना अमल करना चाहिए, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना सलाम पढ़ना चाहिए, कितना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बख्शिश की दुआएँ कर रहे हैं हमारे तुम्हारे लिए। अल्लाह रब्बे हबली उम्मती, या रब रब्बे हबली उम्मती कर रहे हैं, तो हमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खूब दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। और आज जो हम और आप पूरी दुनिया मिलकर के नबी के जश्न की तैयारी में मसरूफ़ है, आका की विलादत का दिन करीब है, तो याद रखो मुसलमानों, उस दिन आने से पहले पहले हमें चाहिए कि हम लोग अपने अपने आप कुछ न कुछ दुरूद पाक पढ़ लें। और उस दिन यानी 5 सितंबर वाले दिन, आका की विलादत वाले दिन, 1500वें आका की विलादत के दिन हम आका की बारगाह में खिराज पेश करें कि या रसूल अल्लाह, आपकी आज विलादत का वक्त है, ये दुरूद पाक हमारे आप कबूल फरमा लीजिए। ये आपकी शान में आपके ग़ुलाम ने दुरूद पढ़े हैं। सब लोग अपना अपना टारगेट बना लो कि आका की विलादत के वक्त तक हमें इतने दुरूद पढ़ने हैं, इतनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और आका की विलादत वाले दिन आका की शान में दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश करनी हैं।